میری باقی بہنیں جو یہاں پہ میری بات سے تھوڑا بہت ایگری کریں گی، میں تھوڑی سی تاریخ بیان کرتی چلوں یہاں پہ. خواجہ سرا کے ساتھ جتنی ضلالت ہوئی ہے، ہمارے ملک میں عورت کے ساتھ جتنی ضلالت ہوئی ہے، وہ سب کچھ اس لیے ہوئی ہے کیونکہ 1860 میں برطانوی فوج نے جب ہمارے اوپر قبضہ کیا تھا، انہوں نے کرمنل ٹرائبز ایکٹ کے نام سے قانون نکالا اور بولا کہ خواجہ سرا ہونا ہی جرم ہے، خواجہ سرا رکھنا ہی جرم ہے. اس سے پہلے نہیں تھا. اس سے پہلے یہ نہیں تھا. 1890 کے اندر انہوں نے یہ قانون لگایا. 14 اگست 1947 کو جب پاکستان بنا تو وہ قانون ہماری ریاست نے اندھے طریقے سے اڈاپٹ کیا. ہماری ثقافت میں فقیری بھی موجود تھی، سندھ کے اندر فقیر موجود تھے. یہ وہی بلے شاہ تھے جنہوں نے بولا تھا گھنگرو پہنیا ذات نہیں گھٹتی، سانو نچ کے یار منا بندے. ہمارے ہاں خواجہ سرا کا لفظ بھی موجود ہے کہ خواجہ کو ماننے والے. فقیری کے اندر ہمیں بزرگ اور اونچا درجہ دیا جاتا تھا. ہم مغلوں کے کورٹس کے رکھوالے تھے اور ہم ہندوؤں کی تھی، مگر ریاست نے اندھا دھند ہو کے اس قانون کو لے کے آگے چلی اور اس قانون کی ایک شکل، قانون کی ایک صورت ایک بھوت بن گئی اور وہ بھوت لوگوں کی سوچ میں شامل ہو گئی. کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں، بچوں کو گھروں سے کیوں نکال رہے ہیں، گلیوں میں کیوں ملامت کر رہے ہیں، ان کا ریپ کیوں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں. تو میں ہرگز بھی یہ نہیں مانتی کہ خواجہ کے ساتھ زیادتی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ پیدا خواجہ سرا ہوتی ہے. خواجہ سرا کے ساتھ زیادتی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اس کے گرد جو پورا سسٹم کھڑا ہوا ہے وہ تاریخ نے ایسا کھڑا کیا ہے کہ اس بچے کے ساتھ، اس مورت کے ساتھ، اس نوجوان مورت کے ساتھ، اس بزرگ مورت کے ساتھ انیائے اور ناانصافی ہوتی رہے گی. اور یہ انصافی ناانصافی ہوتی آئی ہے اور یہ تاریخی طور پہ ہوتی آئی ہے. اب اگر ہمیں حقوق دیے جائیں، اب اگر ماں بندیا کو حقوق دیے جائیں، اب اگر جیا کو یا فریحہ کو حقوق دیے جائیں، تو مجھے کوئی یہ بتائے کہ اس کی 30 سالہ زندگی اور ان کی 40 سالہ زندگی یا میری 50 سالہ زندگی کے اندر جو کچھ ہو چکا ہے اس کا حساب کون دے گا. اب میں آتی ہوں اپنی بات کی طرف جو کہ میرا مدعا ہے، جو کہ میری ڈیمانڈ ہے. امریکہ کے اندر بھی یہی ہوا تھا، کالوں کو 300 سال تک غلام بن کے رکھا، اس کے بعد ان کو بولا جاؤ تم آزاد ہو، تمہیں سارے حقوق مل گئے. تو 300 سال کا جو انیائے ہے اس کا حساب کون دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارا گھر صرف خالی کر کے نہیں گئے، آپ ہمارا گھر توڑ کے بھی گئے ہیں، آپ ہماری دیواریں ڈھا کے بھی گئے ہیں. ہمیں حساب چاہیے، ریپریشنز. حکومت سے ہمارا ایجنڈا میرے نزدیک یہ ہونا چاہیے کہ ہر مورت کو، ہر خواجہ سرا کو جو تاریخی انیائے اور جو تاریخی استحصال ہوا ہے ہمارے ساتھ اس تاریخ تک یا 2018 کے اندر وہ قانون پاس کیے جانے تک، اس کا ایک حساب کیلکولیٹ کیا جائے اور ہر مورت کو وہ پیسے کی شکل کے اندر دیا جائے، یا وہ زمین ہو یا وہ پیسہ.